السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب میرے ساتھ موجود اور اس طرف موجود سلمان غنی صاحب. اسلام آباد سے ہمیں خاور گھمن کے علاوہ ہارون رشید صاحب جوائن کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے پروگرام کے دوران ہی کہ وہ وہاں کیا فیصلہ سننے پہنچے ہیں، کیونکہ اب 24 دسمبر کا دن آنے میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر ایک عدالتی فیصلے کے منتظر ہیں. احتساب عدالت کا فیصلہ جس سے تعین ہوگا کہ وہ جیل جا رہے ہیں یا واپس اپنے گھر، اپنے محل. اور دوسری جانب میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل کے حوالے سے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے جے آئی ٹی کی، سپریم کورٹ اس پر بھی آگے پیش رفت کرے گی. تو امکانات تو یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس سماعت کے دوران وہاں موجود نہیں ہوگی، لیکن ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ماحول کیسا بن سکتا ہے، یہ دونوں سیاسی جماعتیں مل کر کیا کر سکتے ہیں اور ملکی منظرنامے پر اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. ایاز صاحب، آپ نے اس سے پہلے کہا ان سے جان نہیں چھوٹ سکتی. دیکھیں، جب سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے آتے ہیں گرفتاری دینے کے لیے، تب تو ہلچل ہوتی ہے، ہر کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ سمیت. اب تو یہ معمول کی بات نہیں ہوگی، عوام کی دلچسپی رہ گئی ہے اس میں. اس موضوع کے حوالے سے بوریت طاری ہو گئی ہے اور کوئی ایکسائٹمنٹ اس میں نہیں رہی کہ آ رہے ہیں، پیشیاں کر رہے ہیں. وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جب آپ کچھ ہوتا ہے، کچھ سب کچھ ہے. ہم تو چھوڑیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا اور ہیں جو ان کے پارٹی کے اپنے لوگ ہیں، سوائے ایک وہ مخصوص گروہ ہے، گروپ ہے جو کہ ان کی پیشیوں پہ آتا رہا ہے، باقی تو کوئی اس میں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ لاہور کی سڑکیں دیکھ لیں، مال دیکھ لیں، یہاں سے جاتی عمرہ رائبنڈ دیکھ لیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ کسی کو کوئی فکر بھی ہو یا نہ ہو کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ ان کا تھا کہ اقتدار میں آئیں گے تو اقتدار کو کس طریقے سے استعمال کریں گے، یہ ان کی چوائس تھی. ایک انہوں نے اپنی وہ جو زندگی کا چوائس ہوتا کہ ہم نے یہ اپنی ایمپائر بنانی ہے، ایمپائر بن گئی. اور وہ اتفاق، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا انڈسٹری تھا، اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ ایک تھی جی، ایک سے زیادہ نہیں تھی. اب ان کی آپ گننے بیٹھ جائیں آپ تو میرے خیال آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. ان کی وہ تفصیل پوری جو ہے نہیں ہوگی، یہ ان کی چوائس ہی بنا لی ہے. اب وہ جو پیناما پیپرز کہاں سے آیا، وہ نہ تو کسی حکومتی ادارے نے وہ اس کا افشا کیا، وہ جو ہے اس کا اس پہ میرا خیال ہے جو تبصرہ سابق صدر ممنون حسین صاحب نے کیا تھا اس سے بہتر کوئی ہے نہیں کہ آسمان سے یہ گرا ہے. اور لیتے لیتے ان کو میرے خیال کوئی ادراک نہ ہوگا کہ یہ چلتے چلتے کہاں پہنچ جائے گا، اس میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی. اب یہ پھر ایک ریفرنس میں سزا ہو چکی جو سسپینڈ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. دوسرا جو ہے کل فیصلہ ہے، ایک جج صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں وہ فیصلہ ہے، انہوں نے غالباً وہ تحریر رقم کر دی ہے، کل صرف انہوں نے پڑھنا ہے. صبح کرتے ہیں یا تھوڑی دیر صبح ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہوگا 9 سے 10 کے درمیان، 9 کے 10 کے درمیان ہوگا. اب یہ اینٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، پر تمام جو آثار ہیں، شواہد نہیں آثار بتاتے ہیں کہ ان کا بچنا بڑا مشکل ہے. اچھا. اور پر یہ میں کیا کرے، میں نے کہا جیسے میں نے کہا ان کی چوائس تھی، ایمپائر بن گئی اور پیشیاں یہ بھگت رہے ہیں. لیکن پاناما پیپرز میں ان کا نام تو تھا نہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ پاناما سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا نا، ان کا نام نہیں تھا. نہیں، آپ نے اپنی رائے دینی ہے. یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس پہ، ہاں اب وہ سپریم کورٹ نے اس سے ایک فیصلہ کیا جس سے آپ کے رائے کے باوجود ان کو نااہلی ہوئی. پھر جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی سے اور ریفرنسز بنے تو آپ کی رائے مقدم ان کا نام نہیں آیا اور وہ نہیں ہوا. لیکن اس کا وہ ہے کہ مال و دولت بن گیا، یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ تو بھگتے. آثار کیا ہے جن کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں یہ ہی چانسز لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جیل جانا ہی جانا ہے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں؟ سلمان صاحب، میرا خیال وہ انہوں نے ہوا کا رخ سے اندازہ کیا ہوگا. پاکستان کے اندر جو احتساب کا رجحان ہے، احتساب کی روش ہے، اور میں بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں، تاثر یہی ہے کہ کل جو فیصلہ آ رہا ہے وہ ایون فیلڈ سے مختلف نہیں ہوگا، لیکن کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے دونوں لیڈر ایک احتساب کورٹ پہ پیش ہوں گے، ایک سپریم کورٹ میں ان کی تاریخ ہے کہ اس میں وہ ان کی اور ان کی ہمشیرہ کی تاریخ ہے. وہ آپ نے درست کہا کہ شاید وہ وہاں پر پیش نہ ہوں، لیکن بات یہ کہ اس کے اثرات قومی سیاست پر اثرات کیا ہوں گے. کہ بات یہ کہ جیلوں میں جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو یہ کرپشن اور احتساب کی روش
ایوب خان کے دور سے شروع ہوئی تھی. اس وقت بھی پرمٹوں والے لائسنس والے ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی. پھر بھٹو صاحب نے یحییٰ خان نے آ کے 313 ضیاء الحق نے آ کے اپنا ایک احتساب کا پہلے احتساب اور پھر انتخاب, پھر جنرل مشرف صاحب آئے کہ 1999 سے 2007 تک کے بعد صاحب ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلا دیکھیں یہ کل کے دن کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے, اگلا ٹاپک آپ کا اس پہ ہے کہ جی احتساب کیسا ہو رہا ہے. کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ لیڈرشپ پہلے بھی تھی, اور میں نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ یہ جیل اس لیے مختلف ہوگی اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے کہ اس وقت ان کے اوپر بڑا جو خوف تھا وہ ان کی بیٹی تھی, ان کا داماد تھا. اچھا, اب وہ اس میں نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب ماضی کے اندر بھی جیل بھگت چکے ہیں. میں نے اس لیے کہا نا کہ جی جیل جانی اچھی بات نہیں ہے, لیکن سیاستدان جیلوں میں جاتے رہے ہیں, ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی. اب بات یہ کہ یہ اگر دونوں جیل میں چلے جائیں گے تو پھر ابھی تک تو کوئی پاکستان کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی بڑا رد عمل ہو. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ پہ ایک خوف ضرور ہے, اس لیے کہ انہوں نے بھی 27 تاریخ کو رابطہ عوام مہم کا اعلان کر دیا. انہیں پتہ ہے کہ جی کوئی نہ کوئی پریشر آئے گا, اور احتساب کی ان کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن فیس جو پلیس کے اوپر فیس کرنا پڑے گا وہ حکومت کو کرنا پڑے گا. ہارون صاحب, اسلام آباد میں آپ موجود ہیں, وہاں کیا ہوائیں ہیں؟ آپ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, میں تو ایک ذاتی تقریب کے لیے آیا ہوں اور ابھی میں پہنچا ہوں تھوڑی دیر پہلے. ہوا کیا ہے وہی ہے, ماحول جو پورے ملک میں ہے, یہاں کوئی مختلف تو نہیں ہے. یعنی یہ تو یقینی سمجھا جا رہا ہے کہ سزا انہیں ہو جائے گی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ہنگامہ برپا ہوگا بڑا. لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مسائل میں بہت بری طرح الجھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی عام لوگوں پر بھی واضح ہو چکا ہے بڑی حد تک کہ کرپشن انہوں نے کی ہے. اب یہ اس میں خاص طور پہ اس کیس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں کوئی منی ٹریل یہ نہیں دے سکیں, تو خود بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, اور میرا خیال ہے صورتحال سے خود انہوں نے بھی مفاہمت کر لی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 سال مشکل کے بسر کر لیں, ان کی صاحبزادی کل ممکن ہے آئندہ الیکشن میں کچھ پرفارم کر سکیں, کہ اس کے بھی آثار کم ہیں, اس لیے کہ وہ 3-4 برس میں یہ سارے ابن الوقت کہاں جمع رکھ سکیں گے. ادھر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ان کی, ظاہر ہے خود یہ کوئی سخت بات نہیں کر رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رابطہ عوام ہم چلائیں گے, اور شہباز شریف صاحب کی تو یقیناً انڈرسٹینڈنگ ہے, یوں ہی تو نہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین وہ بن گئے, اور ان کا لہجہ تو بہت ہی اتنا زیادہ دھیما ہے کہ وہ لگتے ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں. تو بہرحال یہ تو جو کسی نے بویا ہے وہ اسی نے کاٹنا ہی ہے, ہر حکمران نے. ہارون صاحب, آپ نے شاید خاقان عباسی کی خبر دی تھی متبادل لیڈرشپ کے طور پر, تو فارورڈ بلاک کی بھی آپ نے ایک بار بات کی تھی کہ کچھ ایسے آثار بھی ہیں. فواد چودھری بھی کہہ چکے ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے اسپیسیفکلی. تو فارورڈ بلاک ایک تو بن گیا نا, 15 ڈسٹرکٹ کونسلوں کے جو چیئرمین ہیں وہ شامل ہو گئے تحریک انصاف میں. تو اسی طرح کے وہ لوگ باقی بھی ہیں, جس نے زیادہ گڑبڑ کی ہے وہ زیادہ آسانی سے شامل ہوگا, جس نے پیسے ویسے کھائے ہیں بڑی تیزی سے اللہ کے فضل سے تحریک انصاف کافی لیگ بنتی جا رہی ہے, اور احتساب پتہ نہیں اب یہ کس کس کا کریں گے اور کس کا نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ کونسل والے شامل ہو سکتے ہیں تو وہ کیا شامل نہیں ہو سکتے. تو بہرحال اب فیصلے کے بعد کتنا پبلک عوامی رد عمل ہوتا ہے اور کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں, میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں جو مستقل میں کہتا چلا ہوں کہ عمران خان کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے, اپنی نالائکیوں سے اور اپنے نالائق لوگوں سے ہے. کل کا دن خاور ایکسپیکٹڈ ہے, ہنگامہ خیز ہوگا کسی طور؟ ہارون صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں ممکن. عائشہ, آج ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی یہاں پہ منسٹرز انکلیو میں 2 گھنٹے. کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے بیسیکلی اس میں فیصلہ یہی ہوا ہے کہ کل اگر سزا ہوتی ہے جیل میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جو پارٹی کے معاملات ہیں کیسے چلائے جائیں گے, وہ جو ایک ٹیئر انہوں نے وہ ڈیولپ کی ہے کہ ظاہر بات ہے شہباز شریف صاحب بعد میں جب آتے جاتے رہیں گے, کیونکہ اب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اب وہ فلیگ والی گاڑی پہ گھومیں گے, تو جیل سے باہر آنا جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, خود ہی اپنے وہ آرڈر کر سکا کریں گے, لہذا وہ پارٹی چلائیں گے. اگر ان کی غیر موجودگی میں پھر کہا گیا کہ حمزہ
جو 30 دسمبر کا وہاں لاہور کے اندر کو فنکشن کر رہے ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے, بعد میں حاکان عباسی صاحب, اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں. کوئی بڑی ہنگامہ ایزی میرے خیال میں کوئی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. آج دن کو میری بائی چانس ٹیلی فون میں 1-2 دن پہلے میسج چھوڑا تھا تو چودھری نثار صاحب کی کال آئی, تو ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ ان کی پارٹی, وہ کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی یہ پارٹی یہی ہے کہ پارٹی کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے بھی ان کو بڑے میاں صاحب کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ قانون کے مطابق آپ جو رولز کے مطابق کھیل کھیلیں, اس طرح نہ کریں. اور پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بھی یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب یہ حکومت میں تھے تو ان کے کہنے کے اوپر, جب حکومت سے نکلے کہنے کے اوپر کچھ ملاقاتیں کیں, سرٹن لیول پہ بات چیت چلی بھی, پھر بھی ایک ڈیفرنٹ یہ راہ کے اوپر نکل پڑے. تو اب میرے خیال میں کافی حد تک چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اور دوسری, عائشہ کل کا جو دن ہے اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نہ صرف یہ 2 پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں ڈیسیژن ہونا ہے, ساتھ میں ان کے فیملیز کا جو پولیٹیکل میرے خیال میں جو فیوچر ہے اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے امپیکٹ آئے گا. ان کل جو چیزیں چلیں گی, جے آئی ٹی ہے اس میں بھی اتنا زیادہ ایویڈنس آ چکا ہے میرے حساب سے, جو ہم نے وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیسز کو سنا, سرٹن لیول پہ تو امپلیکیشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہ جاتی کہ یہ بچ پائیں. زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک یہ بات ہے اسپیشلی ایون فریڈس کے حوالے سے, فلیگ شپ پریفرنس ہے العزیزیہ کا, اس میں بھی ایک قطری ہاتھ تھا, اس پہ بھی انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے, اب اس سے انہوں نے ڈسٹنس کر لیا. خود نواز شریف صاحب نے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا جو فیوچر پولیٹیکل ایک جو سین ڈیولپ ہوگا اس کے اوپر یہ کل والے دن کے جو پروسیڈنگز ہوں گی اس کا بہت زیادہ میرے خیال میں امپیکٹ آئے گا. اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. امپیکٹ آئے گا, لیکن اگر اس فیصلے کو ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ لے جاتے ہیں, پھر سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے, یہ تو آگے کی بات ہے. آئندہ دیکھا جائے گا وہ کیا کہتے ہیں. کل تو ہم وہ کر رہے ہیں, پر کل اور پرسوں کس نے دیکھا ہے, کیا ہوتا ہے بعد میں وہ ہوتا ہے. لیکن ایک امتحان اور ابتلا کا جو ایک پروسیس ہے اس میں تو یہ پڑے ہیں, آ چکے ہیں, اور وہ اس کی وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ حالات کی گرفت میں یہ پچھلے سال سے ہیں, گردش حالات, اور ان کو کوئی میرے خیال انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہیں اور آئندہ کیا ہونے والا ہے. ان کے ساتھ یہ ایک اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ عروج پہ تھے, اور عروج سے کیسے یہ آہستہ آہستہ, یہ کوئی ڈرامیٹکلی گرے نہیں ہیں, یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس میں یہ پھنسے ہیں. اور یہ ایک نئی جو چیز ہے پاکستان میں جو آئی ہے, جو ہمارا اب سیاسی پروسیس ہے, کہ بہت ساری چیزیں سامنے کرنے والے ہیں اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو سامنے سے پیچھے کھڑے ہیں, اور وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بہت کچھ اب ہو رہا ہے. یہ نیا ہو رہا ہے اس طریقے سے جو ہے, طریقہ نیا ہے, ایسا جو ہے کبھی نہیں ہوا. کوئی یہاں پہ کو نہیں ہوا, کوئی ٹینک یہاں پہ نہیں آئے, کوئی ایسے نہیں ہیں. اور جو کو کرتے تھے یا ایسے ہے, بالکل ان کے جو ہیں لب جو ہیں بالکل اس پہ کوئی تبصرہ ہی نہیں کرتے. لیکن بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جب یہ پیناما پیپرز آیا تھا, یہ سمجھ نہ سکے, جو اب یہ چپ انہوں نے سادھ رکھی ہے, سادھ لی ہے, وہ اگر پہلے کر دیتے, اور وہ جو ہیں وہ کہاں گئے سارے, پرویز رشید, مشاہد اللہ خان, وہ جو طلال چودھری, ہمارے دوست سپیچ رائٹر جو ان کے تھے عرفان سے, ووٹ کو عزت دو, وہ کدھر گیا نعرہ ووٹ کو عزت دو, کدھر وہ گئی, وہ جی ٹی روڈ کہاں گئی. جہاں تک چودھری نثار کا تعلق ہے, خاور صاحب نے ان کو میسج دیا, پھر انہوں نے بڑی مہربانی سے ان کو فون کر دیا, اور تو اور شریفوں نے کم از کم میاں نواز شریف نے ان سے حساب اپنا چکا لیا. کیسے؟ وہ جو 2 الیکشن میں جو 2 حلقے تھے, ان میں وہ ایک وہ لڑکے نے کیمپین کی جس کا باپ ایک اور وہ ریفرنس میں پھنسا ہوا ہے, ان ووٹوں سے, وہ دونوں حلقوں سے, میرے خیال ان کی تو نواز شریف شاید تھوڑی بہتی اپنی اس میں سے نکل چکے ہیں یا جائیں گے. ان کی تو حالت یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا ابھی تک وہ اوتھ بھی نہیں لے سکے. مطلب وہ پتہ نہیں کیا شرمساری ہوگی. یہ اپنی وہ دیکھتے ہوں گے ملوں کے اور فیکٹریوں کے نظارے, چودھری نثار علی خان وہ پنجاب ہاؤس کے نظارے جب دیکھتے ہوں گے, ذہن میں جب آتے ہوں گے, دعوت دیتے تھے تو پورا پریس کور, اور وہاں پہ پھر پوری قوم کو نصیحت فرما رہے ہوتے تھے. اور تو میاں نواز شریف کے حساب نہیں کر سکے, ان سے حساب کر لیا. رائٹ. اچھا, مسلم لیگ نون پہ بڑی بات پروگرام میں ہو گئی. ہارون صاحب, آپ کی ایکسپرٹیز اس پر کہ پیپلز پارٹی کے لیے صنم بھٹو
کہا یہ جا رہا ہے انہیں کوئی کردار سونپا جا سکتا ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل ویژن ہے؟ وہ اس سے پہلے ہمیشہ کنی کتراتی رہی دامن بچاتی رہی پالیٹکس سے, جب سنگین سے سنگین تر حالات رہے پیپلز پارٹی کے لیے. اب کی بار وہ آئیں گی باغ سنبھالنے؟ نہیں, وہ باغ نہیں سنبھالیں گے. باغ زرداری صاحب ہی سنبھالے رکھیں گے چاہے جیل میں ہوں. اور ان کی ایک جذباتی اہمیت ہے بہت زیادہ. بھٹو کی واحد اولاد ہے جو زندہ ہیں, ان کے دامن پہ کوئی داغ بھی نہیں ہے. سیاست سے بنیادی طور پر انہیں دلچسپی نہیں ہے. ظاہر ہے انہیں ریکویسٹ کی گئی ہے اور کوئی منت سماجت کی گئی, کوئی انسینٹیو دیا گیا ہوگا, ورنہ یہ تو ان سے بے نیاز تھے اور وہ سیاست سے لا تعلق تھیں. ان کی ایک جذباتی اپیل ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیہی سندھ میں سپورٹ جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی, بہم ہو جائے گی. اچھا, اور اس کا جو فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن کیا یہ ایک میرا خیال ہے کہ وقتی فائدہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے. اندرون سندھ ویسے بھی انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا بہت اگر ہنگامہ کرنا چاہیں کچھ رونق بڑھ جائے گی. لیکن وہ ان تضادات سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے جو انہوں نے سرکاری خزانے پہ کرم فرمائی کی ہے اور جو جائیدادیں بنائی ہیں, جو وہ اب تو سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ڈال رہے ہیں. اور ویسے وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ نہ ان کی پوشیدہ تھی, نہ نواز شریف صاحب کی پوشیدہ تھی. کوئی لوگ حقائق سے آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے. یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیاستدانوں کے پاس کرپشن کا لائسنس ہونا چاہیے, جو وہ کرتے رہے. اپنا عثمان اپنا کہہ رہے تھے سلمان غنی صاحب کہ سیاستدان جیل جاتے ہیں. سیاستدان لوٹ مار میں نہیں جیل جایا کرتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ خان یا میاں طویل محمد یا ایئر مارشل اظہر خان اور یہ سب لوگ جو تھے, یہ حکومتوں کی مخالفت میں ڈٹ کر کھڑے ہوتے تھے اور اس لیے قید و بند سے گزرتے تھے. انہوں نے فیکٹریاں نہیں لگائی تھیں, ان کی لندن اور امریکہ اور جاپان چین میں جائیدادیں نہیں تھیں, اس کے لیے جایا کرتے تھے. ان کے لیے جن لوگوں نے یہ سب کچھ لوٹا ہے, کوئی دنیا کے فیصلے انسان نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. اور ان کے لیے رسوائی ہے, ان کے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. عمران خان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. وہ اگر ڈیلیور نہیں کر سکے گا, لوگوں کو کوئی کام کاج نہیں کرے گا, وہ ابھی بھی اسی ذہنی کیفیت میں ہے کہ میں کسی کو نہیں چھیڑوں گا. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ یہ نیب کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. آپ اپنے گھر کی فکر کریں, آپ سے کام کوئی ہوتا ہوا نہیں ہے. عوام کی فلاح کے لیے, وہ بھی اپنا جو کچھ کوئی کرتا ہے دیکھیں اس کا نتیجہ. بالکل ایسے ہی. سلمان صاحب سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہارون صاحب؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ اگر سیاستدانوں نے ایک کرپشن کی ہے تو ان کے گرد قانون کا شکنجہ بھی کسا جانا چاہیے, انہیں جیلوں کے اندر بھی جانا چاہیے, ان سے واپسی بھی ہونی چاہیے. ابھی جو حوالہ دیا گیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف صاحب جب آئے تھے 12 اکتوبر 1999 کو, تو سب سے بڑی چارج شیٹ سیاستدانوں کے خلاف تھی. فوجی حکومتیں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ سیاستدانوں کا احتساب کرتی ہیں. یہ بیچارے سیاستدان ہیں کہ سیاسی حکومتیں جب آتی ہے وہ کسی فوجی حکومت کا احتساب نہیں کر سکتی. اور اس وقت بھی 1999 کے بعد وہ ایگزائل میں چلے گئے, بے نظیر صاحبہ بھی چلی گئیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑے زور سے جنرل مشرف صاحب بے نظیر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو سیکورٹی رسک قرار دیتے رہے. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے ہمیں آج سے کچھ 15-20 سال پہلے بتایا گیا کہ وہ ٹانگ پہ بم باندھ کے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ پاکستان کے صدر مملکت بھی بن گئے. میں تو چاہتا ہوں کہ جو لوگ کرپشن کرتے, پاکستان کی سیاست کو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے. کہ بات یہ کہ سیاستدان تو آئیڈیل ہوتے ہیں, دیکھیں نا, سیاستدانوں پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور بات یہ کہ آپ جب کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر لیں گے, ابھی ہارون صاحب بھی جو حوالہ دے رہے ہیں, کیا حکومت کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ان کے خلاف نیب کہتی ہے, میں نہیں کہتا کہ جی ہم فلاں فلاں. خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے نیب کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہے. دیکھیں جب تک کہ بلا امتیاز احتساب نہیں ہوگا, بلا امتیاز یہ عمل نہیں ہوگا, اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. میں نے کیوں آپ کو 10 ادوار بتائے کہ جتنا یہ احتساب کا عمل آپ کی سیاسی تاریخ میں چلتا رہا, اس سے زیادہ پاکستان کے اندر کرپشن اور لوٹ مار ہوتی رہی. اور آج کی صورتحال بھی یہ ہے. آج بھی ہمارے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے صبح خطاب کیا ہے. بہت ساری توقعات ہیں, بڑے اچھے عزم کا اظہار انہوں نے کیا ہے, لیکن تاثر یہی ہے کہ جی یہ یک طرف ہے. جہاں تک عدالتوں کی بات ہے, کا ہو رہا ہے یہ تاثر ہے سلمان صاحب. لیکن ہمارا جس کی آپ بات کریں اوورال, اگر اس کو ہم سموئیں ایک سوال میں, تو یہ کہ ہمارا نظام یا ہماری سیاست تضادات سے بھرپور کیوں ہے. ہم گفتگو کو اسی پر آگے بڑھائیں گے. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. वेलकम बैक। खबर आपके सामने सवाल ये कि एहतसाब का जो ये राग है नया है नहीं। अगर हम माजी करीब की बात कर लें तो नैब का इदारा 18 बरस से काम कर रहा है। इसके बावजूद जो भी मनसूबा उठाएं उसमें से करप्शन निकलती है। अगर किसी को जेल में डाला भी गया, बाद में उन्हें हुकूमती ओहदे भी मिले, वो कार्य सरकार में भी आते रहे, काम भी करते रहे, जिम्मेदारियां भी निभाते रहे, मिला क्या करप्शन के खिलाफ इस कैंपेन से? और इतने तजादात क्यों है हमारे सिस्टम में कि कोई भी उनका फ़ायदा उठा ले? आयशा, मैं आपके और सलमान गनी साहब के इस आर्गूमेंट से बिल्कुल हरगिज़ एग्री नहीं करता। देखें, अब हमें 90s के और अर्ली 2000 के जो अदवार से बाहर निकल जाना चाहिए। अब ये 2018 है और हफ्ते के बाद हम 2019 में जाने जा रहे हैं। अब इस मुल्क के चीफ जस्टिस वो हैं जो PMLN के दौर के अंदर उनको लॉ सेक्रेटरी बनाया गया, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा इस वक्त वो चीफ जस्टिस हैं। हमने एक से ज़्यादा केसेस में देखा कि जब उनके किसी रिश्तेदार को या उनके बच्चों को अप्रोच किया गया तो कोर्ट के अंदर जो लोग अप्रोच करते थे उनको वो डांटते कि खबरदार ऐसा किया, और उनको उल्टा सज़ा मिली यहाँ के ऊपर। लिहाजा वो पुराने दौर गए कि जी फ़ोन हो जाता था किसी चीफ जस्टिस को। दूसरी बात, अच्छा, अब ये बात जब की जाती है कि जी मौजूदा हुकूमत का एहतसाब या करप्शन से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो इससे ज़्यादा मुज़हिका है, इस आर्गूमेंट लगता ही नहीं है। आप किसी भी FIA के बंदे को कॉल करें, किसी भी IB के ऑफिशियल को कॉल करें, वो आपको बताएगा कि इस वक्त जो FIA जो काम कर रहा है, जो IBA जो काम कर रही है करप्शन के हवाले से, अभी जो कल रिपोर्ट पेश होनी है वो कहाँ से आई है? वो FIA ने तैयार की है। अगर कल आपको मौका मिले वो रिपोर्ट पढ़ने का तो ज़रूर पढ़िएगा, और उसके अंदर इतने होशरुबा इंकशाफात किए होने जा रहे हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। लिहाजा वो भी इसी दौरे हुकूमत में हो रहा है या इस FIA कर रही है। अगली बात आ जाती है भुट्टो खानदान की, जब एक आर्गूमेंट किया गया। देखें, भुट्टो खानदान अपना एक लास्ट एक तुर्ब का पता वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि अब वो इस मौके पे कोई ऐसा उनको इससे कोई फ़ायदा होगा। आखिरी बात, देखें, याद साहब, चौधरी निसार साहब वो वाहिद सियासतदान है, ये नहीं कि मेरी उनके साथ तलक वास्ता है, कि उनके ऊपर आज तक कोई भी करप्शन का कोई केस नहीं बना। मैंने नहीं देखा कि नैब या FIA या किसी भी सतह के ऊपर उनके खिलाफ किसी हुकूमत ने कोई पर्चा किया हो। इमरान खान साहब ने, हमने स्टोरी भी की थी कि इनको अप्रोच किया, इनसे मुलाकात भी हुई और उनको कहा कि आपको मुंह मांगा ओहदा देते हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाएं, जो भी आप चाहिएगा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो इनकार किया। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके जो भी मामलात हैं, मेरे ख्याल के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिंदा रहना है, बचना है, तो मेरे ख्याल में उनको चौधरी निसार की बात सुननी चाहिए, और सर्टन लेवल पे शायद लग ऐसा रहा है कि सुनी भी गई है। सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जो खावर साहब बात कर रहे हैं, मैं 100% इसकी तईद करता हूँ, और उन्होंने पहले भी जब चौधरी निसार का नाम लिया उन्होंने एक इशारा दिया था। ये बात दुरुस्त है कि वो आखिर 35-40 साल उनके साथ खड़े रहे हैं, वो ऑनेस्ट हैं, और खलूस का यही सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो मुंह पे बात करते हैं। और अभी जब कहा गया कि जी नवाज शरीफ का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने उनको अंजाम पे पहुंचा दिया, मेरा ख्याल है आज भी चौधरी निसार जैसा आदमी उनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। चूँकि मेरा भी उनसे थोड़ा बहुत रब्ता है कि जो बात उन्होंने 28 जुलाई से पहले कही थी, मैंने 12 दफ़ा कहा है कि जो उनका मशवरा था वो बड़ा साहिब था। अलबत्ता जिन लोगों पे नवाज शरीफ ने बड़ी बड़ी नवाज़शात की हैं, वो नवाज शरीफ को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी निसार उनके साथ मुखलस था, है, और मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी वो उनके साथ मुखलस रहेगा। और हो सकता है, आपको याद है मैंने कहा था कि 1 2 11 जी, कि आज भी आप शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी वो जो आपने कहा था ना गोटी फिट हुई, हाँ, वो भी मैं आज आपको बता दूं कि कार्य सरकार में पहुंचने वाले एक बहुत बड़े आलिम दीन की दुआ जो है वो कारगर साबित हुई है। आलिम दीन की दुआ यहाँ चली आया सर। और अभी भी आयशा अभी एक MPA की सीट है उनके पास, चौधरी निसार के पास, तो अब कुछ पता नहीं होता है कि पहले उन्होंने कबूल नहीं की है, वो उसके लिए पहले नहीं आए। आज तो लग रहा है कि यहाँ से भी सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, वहाँ से भी सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। मैंने तो कोई उनकी करप्शन या उनकी ईमानदारी पे बात ही नहीं की। मैं तो जब बात करता था कोई बड़ा ईमानदार आदमी भी हो, उसे क्या हक है कि 2.5 घंटे जो है वो बोलता रहे? मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। और मैंने एक दफ़ा कहा था कि शहनशाह इख्तिसार हैं, उनसे अब वो बात ख़त्म होती नहीं थी कभी। कौमी असम्बली में तो हमने भुगता हुआ
उनकी तकरीर को, और वो जो कहते थे आखिर में, वो आखिर में 6 दफ़ा तो आखिर में था वो होता। मेरा तो इतराज़ सिर्फ वो है कि वो जो शेक्सपियर ने कहा था ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, वो शेक्सपियर का जो कॉल है चौधरी निसार पे फिट नहीं था होता। मैं तो सिर्फ बोलने ये से नहीं, कहता मैं तो बड़ी माजरत के साथ सिर्फ बोलने पे नहीं भुगता, मेरे ख्याल वैसे भी आपने भुगता है। अच्छा, जो बात कर रहे हैं PMLN में रोल देने की, अब हारून साहब से पूछ लेते हैं कि हारून साहब, चौधरी निसार को मुस्तकबिल में कोई रोल PMLN में मिलने का कोई इम्कान है? मतलब आज आपका सारा जो है मौजू आगे खबर कह रहे हैं ना, सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल रोल होगा, वरना ये तो इररेलेवेंट कह रहे थे मुस्लिम लीग नून हो गई है मुल्की सियासी मंजरनामे से। हारून साहब नहीं, कोई और सवाल करें, कोई चांस ही नहीं है। सियासत सारी बदल गई है। खावर साहब ने एक ही ठीक बात की है कि सियासत सारी बदल गई है। अब ये चरागाह नहीं बन सकती। अब भी इस माशरे में बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है, लाकानूनियत है, अदारे नहीं बने हैं, सिस्टम नहीं है, लेकिन अब ये चरागाह नहीं बन सकता। इतनी बड़ी सियासी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। वो इमरान खान साहब में भी ये टेंडेंसी है, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा थी जरदारी में, और नवाज शरीफ में इमरान खान साहब पैसे नहीं बनाते, तो उनका ख्याल अपनी मर्जी कर सकते हैं। और ये जो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत का हम करप्शन से जी बड़ा वास्ता है, हम कब कहते हैं वास्ता नहीं है? तो FIA तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई, ये पुलिस तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई, वो तहरीक इंसाफ के सरबराह की हैसियत से कहते हैं मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई रोज़ ये फिक्रा हम कहते हैं कि एहतसाब से किस अहमक को इनकार है? एहतसाब से तो माशरे की ज़िंदगी होती है, लेकिन वज़ीर आज़म का क्या काम है हर वक्त इस पर तकरीर करता रहे? चीन में सदर या वज़ीर आज़म इस पर तकरीरें करते हैं, या मलेशिया में उसने तकरीरें की थी, महातिर मोहम्मद ने उनको पकड़ लिया था बस जो है, और अपनी पार्टी के जो जराइम पेशा उनको भी पकड़ लें, और सारे जराइम पेशा को तो अब शामिल कर रहे हैं। 15 ये जो शामिल किया, जरा इनका कच्चा चटा मालूम करें, ठीक है? जो और कोई बात पूछनी हो तो वो पूछें। देखें, वो उनका कोई अपना चौधरी साहब का नून लीग के साथ अब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। शरीफ खानदान ने कभी किसी को माफ नहीं किया है, बाकी भी नहीं करते। अच्छा। ये देखिए, ये खानदानों की हुक्मरानी है और विरासत की हुक्मरानी है, और मनमानी करने के लिए हुक्मरान बनते हैं। ये कोई मेरे आपके मसले हल करने के लिए बनते हैं? ये अपनी जायदादें बनाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी मनमानी के लिए हुकूमत में आते हैं। खावर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? अच्छा आयशा, मैं ये कहना चाह रहा था कि शरीफ ख़ानदान का तो शायद ना हो सके, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, शायद उसका कुछ ना कुछ हो सके। और दूसरी बात देखें, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, मेरे ख्याल में FIA की जो भी कारकर्दगी अच्छी या बुरी होगी, उसका क्रेडिट लेना या ना लेना इमरान खान का हक है, उनको लेना भी चाहिए। अगेन, हम हमेशा सुनते हैं तमाम ये सियासतदानों से कि आप हुकूमत में थे तो आपने ये कर लेना था, आप हुकूमत में थे तो आपने इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ कर लेनी थी। तो अब अगर एक हुकूमत ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो इस पर भी हमें एतराज़ है। हमें एतराज़ मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हारून साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो PTI हो, कोई और काम भी होना चाहिए। हाँ, एहतसाब के राग के अलावा कोई काम होना चाहिए। खबर ये कह रहे हैं हारून साहब। सियासतदान हमेशा कहते हैं, हमने देखा था लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने। जी हारून साहब, और हर वक्त यार इनके गाने गाते रहते हैं इमरान खान के और नवाज शरीफ के। आलू के काश्तकार मर गए, वो जो उन्होंने जो पैसा खर्च किया था वो भी वापस नहीं आ रहा। मुल्क में लोग बर्बाद हो रहे हैं, पहले गन्ने के काश्तकार तबाह हो गए, बालू के तबाह हो रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। इमरान खान साहब की तकरीर की तारीफ कर लें या नवाज शरीफ इश्यूज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है, बद इंतजामिया है। फिर यार साहब कह देते हैं आप महंगाई का जिक्र कर रहे हैं। बात है हुकूमत, देखिए करप्शन एक इशू जरूर होगा, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये नहीं है। सबसे बड़ा इशू मईशत की बहाली है, लोगों की हालत ज़ार है, गवर्नेंस है। आप आगे की तरफ चले और दिन रात अगर एहतसाब ये हम माजी के अंदर भी देखना चाहते हैं, और अगर खावर समझते हैं कि अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये करप्शन एहतसाब होगा, खुदा करे कि पाकिस्तान के अंदर मौसर एहतसाब हो और बिला इम्तियाज़ हो। बिला इम्तियाज़ एहतसाब ही कारगर होगा और वही नतीजा खेज होगा। बिला इम्तियाज़ एहतसाब कारगर होगा, लेकिन आज तक हमने देखा है कि अपने सियासी मुखालिफिन के लिए एहतसाब का अमल तेज़ किया जाता है। मुल्क के खजाने में कुछ आता है या नहीं आता, इस पर कोई दोबारा पूछगछ नहीं की जाती। मंतकी अंजाम तक अब की बार ये पहुंचेगा या नहीं, और सियासत की जाएगी इस पर या नहीं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. Welcome back to the show. Aya sab,
جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے جو شکوک کے بادل ہے وہ یہ کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہے، اور احتساب صرف سیاستدانوں تک رہے گا، کبھی کرپشن دور نہیں ہو سکتی. بھائی یہ جو چیزیں ہیں، جو الزامات ہیں، یہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ لندن میں جو فلیٹس تھے وہ کسی کی فگمنٹ آف دی امیجنیشن تھی یا حقیقت میں وہاں موجود ہیں؟ یا عزیزیہ وغیرہ ہیں یا نہیں؟ احد چیمہ وغیرہ کا یہاں پہ تعلق رہا تھا یا نہیں؟ جب وہ ایل ڈی اے کے چیئرمین تھے، پورا لاہور میں آپ بات کرتے تھے، لوگ ان کا نام لیا کرتے تھے. یہ 56 کمپنیز جو آپ نے بنائی، متبادل حکومت پنجاب میں بنا دی، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس پہ ایکشن ہو رہا ہے، تو اتنا ان کا وہ یہاں پہ سیاستدان ہی اپنے آپ کو اس احتساب کے لیے بھی پیش کرتے ہیں جو آج ہو رہا ہے. ایاز صاحب جو سوال ہے میرا، وہ پیش نہیں کرتے، ان پہ وہ آ کے گرا ہے، وہ کبھی پیش نہیں کرتا. اور یہ جو بات ہے کہ فوجیوں کے ساتھ نہیں ہوا، 4 ڈکٹیٹر رہے ہیں اس ملک میں، کوئی عزت اور آبرو سے گیا ہے؟ حالات کی جکڑ میں وہ بھی آتے ہیں. فیلڈ مارشل ایوب خان آیا تھا، یایا خان نے اپنے آخری دن ہالے اسٹریٹ کے اپنے اس گھر میں ہاؤس اریسٹ میں رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ دیوار سے اوپر وہ دیکھتا تھا کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. ان کی پتہ نہیں وہ شام کی وہ جو دوائی ہوتی تھی کون لے کے آتا تھا اور کیسے وہاں پہ آتی تھی. ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا؟ پرویز مشرف کوئی عزت میں رہ رہا ہے؟ رائٹ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کوئی رب مارے کوئی عبدالرب مارے، کسی نہ کسی طرح ہو ہی گیا. لیکن ہارون صاحب، ملکی خزانے میں کب آئے گا وہ پیسہ جس کی ہمیں شنید دی جاتی ہے کہ اتنے لوٹے گئے؟ نہیں، یہ تو وہ یہ جو ہوتا ہے نا باہر پڑا ہوا پیسہ، یہ کبھی آسانی سے واپس نہیں آتا. اس پہ جو ٹاپ ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے یہ ہے، اکبر شہزاد صاحب کی باتوں پہ نہ جائیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور فلاں سے خط و کتابت کریں. خط و کتابت ہی کر سکتے ہیں. وہ اپنا جو ہے 7-8 سال کا پروسیس، جو ٹاپ ایکسپرٹ ہیں جو واقعی اس کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں لگتا ہے اور بہت تھوڑا پیسہ واپس آتا ہے. یہ ایک اس لحاظ سے تو ٹھیک ایکسرسائز ہے کہ دباؤ رہنا چاہیے کرپشن کرنے والوں پہ، لیکن آئندہ کی کرپشن کو روکیں. تاریخ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا. وہ دباؤ ڈالیں ضرور، اگر ہو سکتا ہے واپس آ جائے. اب آئندہ کے لیے حالات ٹھیک کریں. حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہر وقت کرپشن پہ چیختے چلاتے رہنا، تقریریں کرنا. یہ کام نہیں، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے عملی اقدامات کرنا اور معاشرے کو امن عطا کرنا، ٹیکس کلیکشن کرنا، ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بہتر بنانا، ایک شہری کی زندگی کو آسان کرنا. اس لیے حکومتیں بنائی جاتی ہیں. حکومتیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ ہر وقت چوروں ٹھگوں کو ڈھونڈتی رہیں. وہ ایک کام ہے، وہ اپنے سلیقے سے ہوتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے مستقل طور پر. ٹھیک ہے، سوشل جسٹس اور لیکن ریفارمز کی طرف کام جو ہے وہ دوسرے ہیں. دیکھیں بات یہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ وائز نے شراب کا ذکر اس قدر کیا کہ ظالم کے منہ سے آنے لگی بو شراب کی، کہ احتساب کا عمل جو ہے مسلسل ہونا چاہیے، مؤثر ہونا چاہیے، نتیجہ خیز ہونا چاہیے. دیکھیں اگر نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اس بنیاد پہ، تو انہیں اس بنیاد پہ عوامی پذیرائی نہیں مل سکے گی. لیکن آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ پکڑیں ان کو، اور یہ پیسہ دیکھیں نیب نے اربوں روپیہ واپس لیا ہے، لیکن آج تمام میڈیا پہ جن لوگوں کے کیس ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ NICL کا کتنا بڑا کیس تھا، کتنے لوگ لوٹے گئے، آج تک NICL والوں کو تو نہیں پکڑا گیا. اس طرح نہیں چلے گا. اور یہ بات ہارون صاحب درست کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں، وہ توقعات آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اور حکومتیں لینے کے لیے نہیں ہوتی، حکومتیں دینے کے لیے ہوتی ہیں. حکومتیں لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک کہ آپ اپنی حکومت کے مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے، سیاسی تبدیلی نہیں لائیں گے، گورننس بہتر نہیں کریں گے، روزگار نہیں دیں گے، یعنی یہ سب ہیں تقاضے جمہوریت کے. لیکن خبر آپ مجھے لگتا ہے اس پر بھی لب کشائی کرنا چاہیں گے. لیکن یہ 27 جنوری کو جو عوامی رابطہ مہم PTI شروع کرنے جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اچانک خیال کیسے آیا، کیوں؟ وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جلسے بڑے یاد آ رہے ہیں تو جلسے کرنا جا رہے ہیں. ہم جلسے کرنے دیں. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر، کیونکہ اب گورنمنٹ میں ان جلسوں کا کوئی وہ کریں یا نہ کریں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن کام پہ توجہ نہیں دینی چاہیے بجائے جلسے کرنے کے. دیکھیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی آنے. اچھا 2-3 جو باتیں ہوئی ہیں نا، ایاز صاحب نے جو بات کی لمبی تقریروں کی جو نثار کی، وہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، وہ ہم نے بھی بھگتی ہیں کوٹ ان کوٹ. اس کے بعد جو ہارون صاحب نے بات کی کرپشن کے حوالے سے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو اینٹی کرپشن وار ہے، کین ناٹ بی وار آن ایمٹی اسٹامک. ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن یس، ہمارے ملک کا جو بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر میرے خیال میں گزارا نہیں ہے. اور ایک اور بات دیکھیں، پوری دنیا کے اندر باہر سے پیسہ آیا ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کا ایک بہت بڑا ٹائکون جے مالیہ،
اس کو انڈیا نے وہاں سے لنڈن میں وہ چھپا تھا اس کو لے کے آئے ہیں. میرے خیال میں یہ پاسبلٹی ہر چیز کے لیے ہے. خاور وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. ناظرین پروگرام کو ختم ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.